سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. حضرات گرامی، وضو کرنے سے پہلے جس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور جو سنت موقدہ ہے جسے ہم تقریباً بہت کم لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ آپ جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ سنت موقدہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت محسوس نہ ہوتی تو میں اس بات کا حکم دیتا کہ ہر کوئی مسواک کرے وضو سے پہلے، اور ایک روایت میں ہے کہ نماز سے پہلے، یا وضو سے پہلے مسواک کرے یا نماز سے پہلے مسواک کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مطہرۃ للفم ومطہرۃ للقلب، کہ مسواک جو ہے وہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ صرف ایسا نہیں ہے کہ وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب ازواج مطہرات سے پوچھا گیا ایک مرتبہ کہ آپ جب گھر میں داخل ہوتے تو آپ کیسے داخل ہوتے، تو یہ کہا گیا جواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو آپ مسواک کیا کرتے. اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل جو تھا، آپ کا آخری عمل دنیا کے اندر وہ مسواک ہی تھا. وہ حدیث جو آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شدید بیمار تھے اور ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حجرے میں تھے اور بستر کے اوپر تھے، اور بیماری کی وجہ سے، شدید بخار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے، آپ کی عیادت کے لیے جب عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بڑے غور سے دیکھتے رہے. تو اما عائشہ اس بات کو سمجھ گئی کہ آپ بغور ان کو بار بار دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس مسواک ہے اور آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے مسواک کو نرم کیا اس کو، اور پھر میں نے وہ مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ یہ وہ وقت تھا جب آپ شدید بیمار تھے اور اس حالت میں کوئی بھی عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی مسواک کی تھی، لہذا مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جیسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے ایسا وضو کیا، ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا اور لوگوں کے سامنے وضو کیا، اور پھر وضو کرنے کے بعد اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ کیسے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے وضو کے متعلق، آپ نے اس وضو کے متعلق جو میں نے ابھی کیا ہے تمہارے سامنے، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی نے ایسا وضو کیا جیسا کہ سکھلایا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا ترجمہ شاید ہم کرنے میں غلطی کرتے ہوں
کہ الطہور شطر الایمان، طہور بمعنی الوضو، کیونکہ ایک روایت کے اندر ہے کہ الوضو شطر الایمان یعنی نصف الایمان۔ طہور کا مطلب وضو ہے جیسے کہ دوسری روایت میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ وضو جو ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقیموا ولا تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ على الوضوء الا المؤمن۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے عمل پر ڈٹے رہو، خوب محنت کرو، اور اس بات کو جان لو کہ تمہارا بہترین عمل، سب سے بہترین عمل نماز کی ادائیگی ہے، اور وضو کی پابندی مومن ہی کرتا ہے۔ یعنی کہ صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ وضو قرآن مجید سے پڑھنے سے پہلے کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی کہ رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ وضو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ الا ادلکم علی ما ينقل به الخطایا ويرفع به الدرجات، کہ کیا میں آپ لوگوں کو ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہوں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں، گناہ کی معافی بھی ملتی ہے اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے وضو کرنا، جیسے سردی کے موسم میں یا بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دل نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کر لینا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے گناہ کی معافی اور درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ اسباغ الوضوء، اس بات کا مطلب ہوتا ہے مکمل وضو کرنا، وضو کا کوئی عضو خالی نہ رہے، جلد بازی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المطالب وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کا انتظار کرنا، یعنی کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، اب آپ مغرب کا انتظار کریں گے۔ انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے انتظار کریں، آپ اپنے گھروں کو جائیں، اپنے کاروبار میں جائیں، اپنا کوئی سے بھی کام کریں، لیکن آپ کو مغرب کا انتظار ہے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کثرت الخطا الی المساجد، اور کثرت کے ساتھ مسجد کی طرف جانا، مسجد کی طرف چلنا، مسجد کی طرف آنا، اس سے جو ہے وہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وضو کرنے سے، جب کوئی بھی وضو کرتا ہے کہ وضو کے پانی کے ساتھ اس کے گناہوں کی بھی جو نحوست ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس کے گناہوں کا اثر اس کی آنکھوں کے اندر ہے اور وہ وضو کرتا ہے تو وہ اثر گناہ کا آنکھوں سے نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں آپ نے فرمایا حتی تحت اظفارہ، حتیٰ کہ اگر وہ وضو کرے اور وضو کا پانی ناخن کے نیچے بھی پہنچتا ہے تو وہاں سے جو گناہ کا اثر ہے وہ بھی نکل جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو نماز کی ادائیگی میں بڑی سستی کرتے ہوں، نماز چھوڑ دیتے ہوں، وہ بڑے خطرے میں ہیں کہ اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز سے پہلے وضو، جس سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، نہ وضو کرتے ہیں اور اپنے اوپر گناہوں کے گناہ چڑھاتے رہتے ہیں۔ بلا شبہ وہ شخص جو نمازی ہے لیکن بشری تقاضے کے تحت اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ گناہ کر لیتا ہے، اور وہ شخص جو بے نمازی ہے وہ بھی گناہ کر لیتا ہے۔ ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو نمازی ہے، اس لیے کہ وہ گناہ اگر کر بھی لے، صغیرہ گناہ کرے، یا ہو سکتا ہے اس سے کچھ بڑا گناہ بھی ہو جائے، لیکن وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ آدھا ایمان ہے۔ اب وضو جو ہے اس کا طریقہ انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گا،
کہ وضو کا جو سنت کے مطابق طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو مسواک کے متعلق بتا دیا ہے۔ آپ وضو شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل اس موضوع پر بات ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔